السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افتری۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 60، 61، 62، 63، 64 یعنی 60 سے لے کر کے 64 نمبر کی آیت تک کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل کے درس کو ذہن میں لائیے، کل کے درس کو یاد کیجئے کہ فرعون نے بڑے مجمع میں سب کے سامنے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام دونوں کو کہا کہ تم لوگ ہمارے ملک میں اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے جادو کے زور سے ہم لوگوں کو ملک سے نکال دو، کیونکہ تمہارے پاس تم جو لاٹھی نیچے پھینکتے ہو اور وہ سانپ بن جاتا ہے، بڑا اژدہا سانپ، پہلے پتلا سانپ رہتا ہے، پھر دھیرے دھیرے باریک سے موٹا ہوتا ہے اور پھر اژدہا بن جاتا ہے۔ تم جو اس طرح سے اپنے بغل میں ہاتھ ڈالتے ہو اور پھر نکالتے ہو تو بالکل چمکتا ہوا سورج کی طرح سے ہوتا ہے، اور اس طرح سے تمہاری بہت ساری چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر کے ہم لوگ یہ نتیجہ نکال رہے ہیں، جیسا کہ بڑے بڑے لوگ اپنی طرف سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ جو لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو دلیل، دوسروں کی جذبات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، بس اپنی طرف سے نتیجہ نکالتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرعون نتیجہ نکال رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکال رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے جادوگر ہو اور تم لوگ ہمارے ملک میں اس لیے آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور پر ہم لوگوں کو یہاں سے نکال دو گے، لہذا اب فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہ ہوگا کہ جس طرح سے تم جادوگر ہو ویسے ہی ہم یہاں پر جادوگروں کو جمع کریں گے، بہترین جادوگروں کو جمع کریں گے، اس سے تم کو مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی جا کر کے تم بچ پاؤ گے، وگرنہ بچنے والے نہیں ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا انتظار تھا، کیونکہ جو لوگ حق کو غالب کرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی چھپ کر کے نہیں بلکہ بالکل سامنے آ کر کے بات کرتے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی بات کا انتظار تھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن مقابلہ کے لیے 2 شرط ہے میری طرف سے۔ ایک شرط یہ ہے کہ شہر کے سب سے بڑے گراؤنڈ میں جہاں پر سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر جو ہے پروگرام رکھا جائے گا، مقابلہ رکھا جائے گا۔ دوسری بات، اس مقابلے کے لیے جو دن متعین ہوگا وہ دن ہوگا جس دن پورے ملک سے لوگ راجدھانی میں آتے ہیں اور آ کر کے اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، اس دن یہ پروگرام ہوگا۔ فرعون نے آپ علیہ السلام کی بات کو مان لیا۔ اللہ نے آگے کہا فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، چنانچہ فرعون لوٹ گیا اور اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے پر آ گیا۔ فرعون جب وہاں سے گیا موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کر کے، تو اب یہ اس کی عزت کا مسئلہ بن گیا۔ برسر اقتدار رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے، حکومت میں رہنا ہے یا نہیں رہنا ہے، اس کا مسئلہ بن گیا اس کا، کیونکہ اگر یہاں پر وہ ہارا تو وہ اقتدار میں نہیں رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی کیا، اس کو ہار ملی اور اس کے بعد وہ نیست و نابود بھی ہوا۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے، حق کے سامنے باطل بہت دیر تک ٹک نہیں سکتا ہے، حق کبھی بھی سر بلند رہے گا، باطل چاہے وہ کتنے ہی اچھے انداز میں کیوں نہ سامنے آئے وہ کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے جب بات کیا تو فرعون واپس اپنے محل میں گیا اور وہاں سے وہ اپنے ہتھ کنڈوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے پورے ملک کے ہرکاروں کو یہ آرڈر دیا کہ ملک بھر کے جتنے بڑے بڑے اور ماہر فن جادوگر ہیں ان کو لے کر کے آؤ۔ سورہ یونس آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا، وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے کہا کہ پورے علاقے میں جو ماہر فن جادوگر ہیں سب کو اکٹھا کرو۔ سارے جادوگر جب اکٹھا ہو گئے تو سارے کے سارے لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن جو عید کا دن تھا، اس دن سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ فرعون آیا
فرعون بیٹھا اپنے مین تخت پہ، اس کے دائیں بائیں اس کے سارے آیان حکومت بیٹھ گئے، جادوگر آئے، جادوگروں نے فرعون کے سامنے صف لگا لیا، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ مجمع میں آ جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ جمع ہے، بالکل اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اور سامنے جادوگر لوگ ہیں اور ادھر موسیٰ اور ہارون ہے، مقابلے کا آغاز اب ہونے والا ہے۔ اسی دوران فرعون جادوگروں کو اکسا بھی رہا ہے، ان کو حوصلہ دے رہا ہے کہ تم لوگ اگر اچھے سے اچھا پرفارمنس دیے، اگر تم لوگوں نے بہترین کارنامہ انجام دیا تو زبردست قسم کے تم لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ ادھر جادوگر لوگ بھی بہت زیادہ انعام و اکرام کے بارے میں خوب لالچ کر رہے تھے اور بول بھی رہے تھے کہ اگر ہم لوگ جیت گئے تو ہم کو ایسا دیجیے گا یا نہیں دیجیے گا، فرعون سبھی چیزوں کا وعدہ بھی کر رہا تھا۔ جب مقابلے کا آغاز ہونے والا ہے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پھر سے ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور یہی اصل میں دین اسلام کا تقاضا بھی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا خیبر کے اندر، کہا کہ میدان میں جانے کے بعد پہلے لڑائی شروع نہیں کرنا، پہلے مقابلہ مت کرنا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دینا۔ اور یہی اصل ہوتا ہے، جو دین اسلام کے پابند ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اصلاح کے اوپر نظر رکھتے ہیں۔ سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ نے کہا لہم، ان لوگوں سے، قال لہم موسیٰ نے ان لوگوں سے کہا ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا، تم لوگوں پر افسوس ہے، تم لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، اللہ کے ذمے جھوٹی بات مت لگاؤ ورنہ دردناک عذاب سے تمہیں اللہ تعالیٰ غارت کر دے گا، کیونکہ جس نے بھی جھوٹ گھڑا وہ ناکام ہی رہا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اے فرعون اور فرعون کے جو سرداران ہیں، اس کے حکومت کے جو سرداران ہیں، سن لو، یہ جو ہم لاٹھی ڈالتے ہیں اور لاٹھی جو ہے وہ بالکل اژدہا سانپ بن جاتا ہے اور پھر ہم پکڑتے ہیں تو لاٹھی بن جاتا ہے، ہمارا ہاتھ جو اندر جاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے تو یہ بالکل چمکتا ہوا ہوتا ہے، یہ معجزہ ہے، تم اچھی طریقے سے جانتے ہو، کیونکہ تم لوگوں نے کئی بار ہم سے اللہ سے دعا کروایا تو اللہ نے آفت کو ٹال دیا، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ معجزہ ہے۔ اب یہ معجزہ ہے، اس کے باوجود تم جو جادو کہہ رہے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹی بات لگانا ہے، اس طرح سے کر کے تم یہ سوچ رہے ہو کہ قوم کے آنکھوں میں دھول جھونک دیں گے، تو یاد رکھو جھوٹ ہمیشہ ہمیشہ نہیں چلے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ایسے لوگوں کو غارت کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب سے غارت کر دے۔ اس طرح کی نصیحت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کے سامنے کی، جس کو جادوگر بھی سن رہے ہیں، فرعون بھی سن رہا ہے، اور پھر فرعون کے تمام جو آیان حکومت ہے وہ تمام کے تمام سن رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو سنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ پر جھوٹ مت باندھو، میں اللہ کا نبی ہوں، تم لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس معجزہ ہے، اس کے باوجود تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اور جو بھی اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غارت کر کے چھوڑتا ہے۔ جب یہ نصیحت کیا تو بعض لوگوں کے دلوں میں اثر کر گیا، یہ بہت زیادہ اثر کیا، اب فرعونیوں میں ہی اختلاف شروع ہو گیا، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ نبی ہے، یہ پیغمبر ہے، یہ دونوں پیغمبر ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ معجزہ ہے۔ جادوگروں میں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جادوگر نہیں ہے، یہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے اگر مقابلہ ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے۔ جب آپس میں جب اختلاف شروع ہوا تو فرعون آیان حکومت جو سرداران تھے وہ اور تمام کے تمام جادوگر تنہائی میں پھر چلے گئے، سارا مجمع بیٹھا ہوا انتظار کر رہا کیا ہو رہا ہے ادھر، یہ سارے کے سارے لوگ ایک اکیلے میں جا کر کے جمع ہو گئے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، دیکھیے اللہ نے فرمایا فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا تو اس معاملے میں آل فرعون آپس میں جھگڑنے لگے، فتنازعوا امرهم بینہم، اس معاملے میں اپنے اس معاملے میں وہ جھگڑنے لگے، واسروا النجوى، اور جا کر کے اکیلے میں مشورہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے بات بڑھی، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں مقابلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سب پیغمبر دکھ رہے ہیں ہم کو، ان سے مقابلہ کرنے کے بعد خیر نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اچھا ایک کام کرو اکیلے میں آؤ، سارے لوگ اکیلے میں چلے گئے، سارے سرداران بھی اکیلے میں گئے اور جادوگروں کو بھی بلا لیا۔ اب جب سب لوگوں نے ایک آپس میں مشورہ شروع کیا تو وہاں پر سب سے پہلے ایک بات پر توجہ دینی شروع ہوئی، جیسا کہ عموماً ہوتا ہے، توجہ کیا دینا شروع ہوا کہ دیکھو ہم لوگ غلط ہیں یا صحیح ہیں، ہم لوگوں کو آپس میں مل کے رہنا ہے، جیسا کہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے۔
آپ دیکھیں گے بڑے بڑے سنستھانوں کے اندر چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو ایک دوسرے کے ہاں میں ہاں ملانا ہے. تو پہلے اسی بات کے اوپر سب لوگوں نے اکٹھا کیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو بھائی وہ ہیں تو پیغمبر لیکن اب اگر پروگرام کو ختم کیا گیا اس مقابلے کو ملتوی کیا گیا تو دونوں اعتبار سے ہم لوگوں کو گھاٹا ہے. گھاٹا یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس پروگرام کو پوسپنڈ کیا تو جتنے بھی ملک کے مختلف علاقوں سے لوگ گھومنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ فرعون جھوٹا ہے اور فرعون کے جتنے بھی چیزیں سب مکاری ہے یہ جھوٹا ہے. اس لیے ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو تو مقابلہ کرنا ہوگا لیکن اگر تم لوگوں نے مقابلہ نہیں کیا یا ان کیس اگر تم لوگ ہار گئے تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں ہے کیونکہ جو بنی اسرائیل ہے وہ تم کو اپنا غلام بنائیں گے, میں بھی اپنے ملک میں رہنے بھی نہیں دیں گے, ملک سے باہر کر دیں گے. تم لوگوں کی ساری تہذیب ساری ثقافت سارے تمدن اور یہ عیش و طرب کی جو محفل ہے جو تم لوگ لگاتے رہتے ہو سب کا جنازہ نکل جائے گا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم لوگ اپنی بات پر جم جاؤ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا. اللہ نے فرمایا قالو, ان میں سے کچھ لوگوں نے کلیئر کہہ دیا. کس میں؟ جب بات ہو رہی ہے جب سارے لوگ مشورہ کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کلیئر کہہ دیا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی. کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ مان لو کہ یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ بھی مان لو کہ یہ لوگ اپنے جادو کے زور پر ہم لوگوں کو ہمارے ملک سے نکال دینا چاہتے ہیں, ملک میں رہنے بھی نہیں دیں گے, اگر ہار گئے تو رہنے بھی نہیں دیں گے. اور وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ, تمہاری جو مثالی زندگی تم لوگ گزار رہے ہو عیش و آرام کی زندگی جس کی ایک تہذیب ہے جس کی ایک ثقافت ہے, تم لوگوں کے ہاں عیش و عشرت کی جو محفل جمتی رہتی ہے یہ ساری محفل کو تو یہ لوگ ختم کر دیں گے. لہذا فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, تم لوگ آپس میں سب سے پہلے متحد ہو جاؤ, اپنی تمام رائے کو اکٹھا کر لو. ثُمَّ أَتُوا صَفًّا, اور ایک صف میں چلے آؤ. اور یاد رکھو آج کا جو دن ہے یہ ڈو اینڈ ڈائی کا, یا تو کرنا ہے یا مر جانا ہے. یا تو آج جیتنا ہے اور یدی ہار گئے تو پھر تم لوگوں کی خیر نہیں. جو جیتے گا وہ زندہ رہے گا, جو نہیں جیتے گا وہ مر جائے گا. دیکھیں اللہ نے کیا کہا, فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ, ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ تم لوگ اپنی تدبیروں کو اپنی رائے کو اکٹھا کرو. ثُمَّ تُصَفَّا, متحد ہو کر مقابلے میں آؤ. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ, اور سمجھ لو کہ جو آج غالب ہوگا وہی جیتے گا اور جو ہار جائے گا وہ مر جائے گا. ایسا ہی ہوا. اور یاد رکھیے لوگ بھی چال چلتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی تدبیر ہوتی ہے, لیکن اللہ کے چالوں کے سامنے دنیا میں کسی کی چال نہیں چل سکتی. وہی یہاں پر ہوا. یہاں پر مشرکین مکہ کو بھی یہی بات کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی بہت ساری تدبیریں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے ہو, لیکن یاد رکھو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون کو فتح و کامرانی سے ہمکنار کیا, ہمارا نبی بھی سربلند ہوگا اور ہمارے نبی کا دین بھی سربلند ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے, آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا